بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ نے اخلاق نبوی سبق جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ اب اس کے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال، مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے؟ جواب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جواب کے فوراً بعد آپ نے لکھنا ہے سبق کا نام اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی، ادبی حیثیت سوانح نگار نثر نگار، تصانیف ہم نے ان کی چیدہ تصانیف 1 2 3 لکھی ہوئی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النعمان، المامون وغیرہ۔ یہاں سے میں نے واویل میں یہ جواب جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، تو آپ نے اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ بتایا ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر ثابت قدم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے، یعنی ایسی عادت جو مستقل بنیادوں پر ہو وہ بن جائے۔ آپ نے اپنی نوٹ بک میں، جو نئی نوٹ بک ہے، خوش خط لکھ لیں یہی کویسچن اور اس کی ایک پک نکال کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر لیں تاکہ میں اس میں کوئی خامی ہو، کوئی کمی ہو وہ میں پوری کر لوں۔ اسی طرح دوسرا کویسچن یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے، اگر کسی کی بات ناگوار لگتی، یعنی بری لگتی، ناپسند لگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ وہی سیم طریقہ جو اس کوسچن کے ساتھ ہم نے کیا تھا، سبق کا نام، مصنف کا نام، مصنف کی ادبی حیثیت اور مصنف کی چیدہ تصانیف۔ یہاں سے ایک بار میں پھر کہوں گا کہ واویل میں نے جواب کو بند کیا ہوا ہے۔ تو یہاں سے جواب تھوڑی سی توجہ دے دیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی بات ناگوار یعنی بری لگتی، ناپسند لگتی، تو اکثر اس کے سامنے اس بات کا تذکرہ یعنی ذکر نہ فرماتے، بلکہ عام مثالوں کے ذریعے سے یہ سمجھاتے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اختیار فرماتے کہ اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے، یعنی جس کو بات سمجھا رہے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ خفا نہ ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں اسی مشقی سوالات میں، سبق اخلاق نبوی کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 3، پچھلے سوال تھے سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، اب ہم سوال نمبر 3 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف یعنی خوبی، وصف کے کیا معنی ہے؟ خوبی، کیا بتایا ہے؟ تو یہاں پہ وہی سیم طریقہ کرنا ہے۔ سبق کا نام اخلاق نبوی، مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی، ادبی حیثیت سوانح نگار نثر نگار، تصانیف سیرت النبی، سیرت النعمان۔ تو یہاں سے جواب شروع ہوا ہے۔ مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات مبارکہ میں سب سے نمایاں وصف یعنی خوبی ایثار بتایا ہے، اور آپ کو یقیناً سارا سبق ذہن نشین ہوا ہوگا۔ یہی سوال یعنی اس کا جواب جو ہے یہ اخلاق نبوی کے پیراگراف میں سے ایثار والے پیراگراف سے لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو جواب میں وہی طریقہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ طریقہ بیٹا آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، یہی آپ کے جواب کا
پیپر میں بھی یہی طریقہ ہوگا اور آپ کی نوٹ بک میں نیٹ نوٹ بک میں بھی یہی طریقہ آپ نے کرنا ہے، خوبصورت اور خوش خط لکھنا ہے۔ وہی طریقہ یعنی سبق کا نام اخلاق نبوی، مولانا شبلی نعمانی، سوانح نگار، نثر نگار، ادبی حیثیت، تصانیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النعمان۔ یہاں سے جواب شروع ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، لوگ احتراماً کھڑے ہوئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو۔ اب کوشچن نمبر 5 کی باری ہے، یعنی سوال نمبر 5 کی باری ہے۔ وہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ جب کسی فصل کا نیا میوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ تو جواب وہی سیم طریقہ، آپ نے یہ 4 چیزیں بھولنی ہے بیٹا، کیونکہ اس سے آپ کی پیپر میں بھی کوشچن کی پریزنٹیشن مزے کی ہوگی اور آپ کی نیٹ کاپی میں بھی یہ خوبصورت لگے گا۔ جواب یہاں سے شروع ہوا ہے، واوین میں نے بند کیا ہوا ہے، رموز و اوقاف میں واوین کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ کسی ضروری بات کو ہم نے اس میں بند کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جواب اس طرح ہے کہ جب کسی فصل یعنی موسم، کسی موسم کے فصل کا نیا میوہ، میوے سے کیا مراد ہے؟ پھل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجلس میں یعنی محفل میں موجود سب سے کم عمر بچے کو عنایت عطا فرما دے۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب کوشچن نمبر یعنی سوال نمبر 6 کی طرف آ جائیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جواب کے ساتھ وہی طریقہ آپ نے کیا، سبق کا نام، مصنف کا نام، ادبی حیثیت، تصانیف۔ یہاں سے سوال جواب شروع ہوا ہے اور یہاں پہ واوین میں بند ہوا ہے، جس کو آپ انورٹڈ کامہ کہتے ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ بوسہ سے مراد چومنا، جس طرح ہم بچوں کو پیار سے چوما کرتے ہیں، اور اپنی نشستگاہ سے کیا مراد؟ بیٹھنے کی جگہ سے ہٹ کر وہاں انہیں بٹھا لیتے تھے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا، سوال نمبر 7 کی طرف آ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو جب وہی طریقہ، یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے جواب لکھنے سے پہلے، سبق کا نام، مصنف کا نام، ادبی حیثیت، تصانیف، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کوشچن شروع ہوا، جواب شروع ہوا ہے میرے ساتھ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے اور فرماتے کہ خدایا، یہاں پہ بیٹا ایک علامت استعمال ہوئی ہے، رموز و اوقاف اگر آپ کے ذہن میں ہو، اس کو کہتے ہیں علامت فجائیہ۔ یہ 3 جگہوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے، ایک حیرت کی جگہ پہ، خوشی والے جملے میں، حیرت والے جملے میں، یا افسوس والے جملے میں۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، میں اس کا یعنی کس کا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس سے مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہے۔ اب یہ دوسرے سوال کی طرف آ جائے، سوال نمبر 8۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پر کیا چیز ارسال کی تھی؟ تو جواب کے ساتھ وہی طریقہ کرنا ہے۔ یہاں سے جواب شروع ہوا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جب غزوہ بدر سے
قید ہو کر آئے تو فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے تو گر کہلا بھیجا، یعنی گر سوال جواب بھیجا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں دیا تھا. یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز کے طور پر جہیز کے طور پر ہار بھیجا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے وہی ہار فدیے کے طور پر بھیجا. تو امید ہے آپ کو یہ سارے سوالات اور اس کے جوابات سمجھ آ گئے ہوں گے. تو بیٹا یہ جو 6 سوالات ہیں، پہلا جو سوال تھا آپ نے لکھنا ہے، بلکہ سارے لکھنے ہیں، خوشخط لکھنے ہیں، خوبصورت لکھنے ہیں. تقریباً پہلا سوال تھا مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے. دوسرا سوال تھا اگر کسی کی بات ناگوار لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے. تیسرا مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف کیا بتایا ہے. جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. پانچواں جب کسی فصل کا میوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا. اور اس طرح چھٹا، ساتواں، آٹھواں. یہ سوالات جو ہے یہ آپ خوشخط اور خوبصورت لکھیں اپنی نوٹ بک میں اور اس کی ایک تصویر نکال کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں تاکہ میں اس کو چیک کر لوں. کوئی خامی، کوئی اس میں خرابی ہو تو میں انشاءاللہ آپ کے کلیئر کر دوں گا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.